क्या हर इंसान करोड़पति बन सकता है? आज का ये क्वेश्चन है। जरा डिटेल से बात भी करेंगे कि ये मुमकिन भी है या नहीं मुमकिन। सबसे पहले मैं एक स्टोरी से शुरू करता हूं जिसमें आपको अंदाजा होगा कि कैसे आप अपने बड़े टारगेट्स हासिल कर सकते हैं। डेविड मेल्ट्जर, ये एक अमेरिका का एंटरप्रेन्योर है और जो दुनिया के टॉप के इस वक्त बिजनेस कोचेस हैं उनमें से है। अब डेविड अपनी एक स्टोरी सुना रहा है कि आज से 25-26 साल पहले उसके पास एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो जो कि मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस कंपनी में क्या होगा कि ऑनलाइन चीजें बेचेंगे, ऑनलाइन बुक्स बेचेंगे इंटरनेट के जरिए, और मेरा टारगेट ये है कि मैंने इसको इतने बड़े लेवल पे लेके जाना है कि मैंने दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान बन जाना और मैं $100 बिलियन की जो है मेरी नेट वर्थ होगी। अब डेविड कह रहा है कि उसने जब ये बात सुनी तो उसको हंसी आ गई। उसने कहा यार पूरे उस वक्त जो सिचुएशन थी, यानी ममालिक जो थे, जो पूरे का पूरा एक मुल्क था, उसके रिजर्व इतने नहीं होते थे। यानी अमेरिका का जो डेट था वो इतना ज्यादा नहीं था, तो $100 बिलियन बहुत बड़ी रकम थी। तो उसने कहा कि मुझे हंसी आई और मैंने कहा कि ये कभी भी नहीं हो सकता। वो बंदा कौन था? वो था जेफ बेजोस, जिसकी नेटवर्थ इस वक्त $200 बिलियन से ज्यादा है। तो बताने का क्या मकसद है कि अगर आप प्लान करते हो, अगर आपके पास कोई स्पेशल चीज है जो आप दुनिया के लिए कर सकते हो और फिर उसे आप बड़े लेवल पे करो, तो आपका कोई भी टारगेट है वो आप पूरा कर सकते हो। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार पैसे की मैं बहुत बात करता हूं, तो इसको मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर दूं। ये हर चीज पे इंप्लीमेंट होता है। अगर आपने मुल्क की खिदमत करनी है उस पर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर आपने गरीबों के लिए कोई काम करना है उस पर भी इंप्लीमेंट होता है। आपने हॉस्पिटल्स की चेंज बनानी है, आपने ईदी की तरह एम्बुलेंस की सर्विस लॉन्च करनी है, किसी भी चीज पे ये अप्लाई होता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो है वो है माइंडसेट। उस नौजवान ने, जेफ बेजोस ने, उस वक्त कहा था कि मैंने $100 बिलियन कमाना है और एक जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है। उसने अमेज़न लॉन्च किया, अब उसकी बेशुमार कंपनीज हैं। तो ये करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो है माइंडसेट। तो ये आज समझ लें कि पहला लेक्चर है जिसमें मैं माइंडसेट की बात करूंगा। आप अपने माइंडसेट को कैसे ठीक कर सकते हो और सक्सेस माइंडसेट, मिलियनेयर माइंडसेट जो होता है उसको अपना सकते हो। उसके जरिए अपना कोई भी टारगेट है वो आप पूरा कर सकते हो। तो सबसे पहले जो आपने बात समझनी है वो ये है कि दुनिया में दो किस्म के लोग हैं। आपने पहले असेस करना है कि आप खुद कौन से ग्रुप में फॉल करते हो। एक वो ग्रुप है जो कि मेजॉरिटी है, 99.9% लोग ऐसे होते हैं जो कि दुनिया के जो भी सिस्टम्स हैं उसमें इस तरह से फंसे हुए होते हैं कि वो हर वक्त कंप्लेन करते हैं। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान की बात करें, हमें पता है कि यहाँ के सिस्टम्स खराब हैं, लेकिन हर बंदा कहता है कि यहाँ तालीम का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ पे कानून सही नहीं है। तो सबसे जरूरी चीज जो आपकी सक्सेस के लिए वो है माइंडसेट। लोगों को ये समझ नहीं आती। लोग कहते हैं यार मुझे वो बिजनेस आइडिया बताओ जिससे रातों रात जो है ना मैं करोड़पति बन जाऊंगा, जिससे पैसे ठक ठक करके वो गिरना शुरू हो जाएंगे आसमान से। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। अगर ऐसी कोई चीज है, होती भी है तो वो शॉर्ट टर्म होती है, बाद में नुकसान होता है। लेकिन ये बता के हम थक गए हैं कि माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। जिस तरह जेफ बेजोस को उस वक्त ये यकीन था कि उसने एक स्पेशल चीज बनानी है और उसके जरिए उसने अरबों खरबों कमाने हैं, उस पर वो डटा रहा, उसने कमाया। लेकिन उसका माइंडसेट बाकी दुनिया के मुकाबले में देखें, जिस तरह डेविड जिसके सामने उसने अपना आइडिया पिच किया, उसने कहा था ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह पाकिस्तान की सिचुएशन देखें कि हर बंदा सिस्टम में से कीड़े निकाला। ये मानने की बात है कि सिस्टम खराब है, यहाँ तालीम का निज़ाम सही नहीं है, यहाँ कानून उस तरह से नहीं है। लेकिन अगर आप इस माइंडसेट में हो तो आप पहले ग्रुप में फॉल करते हो जिन लोगों ने कंप्लेन करनी है, जिनको रोना पसंद है, जिन्होंने मीडिया पे जाके नेगेटिव कमेंट्स करने हैं हर टाइम, और हर टाइम ये कहना है कि ये सिस्टम खराब है, इस मुल्क में कुछ नहीं किया जा सकता। ये पहला ग्रुप है। दूसरा ग्रुप है कि इसी सिचुएशन में वो लोग जो देखते हैं कि दुनिया के मसाइल क्या है, हमारे मुल्क के मसाइल क्या है, हम अपना कैसे रोल प्ले कर सकते हैं, या इसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी कौन सी है। आपके सामने बेशुमार एग्जांपल्स मौजूद हैं दुनिया की, जहां पे लोगों ने बड़े बड़े सोल्यूशंस लेके आए, बड़े बड़े बिजनेसेस स्टार्ट किए और वो अरबों खरबों कमा रहे हैं, और उसके अलावा वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, मुल्क की किस्मत बदल रहे हैं। तो ये दो ग्रुप्स हैं। 99.9% वो हैं जो कंप्लेन करते हैं, जो कहते हैं कि सिस्टम हमें चांस नहीं देता, जो समझते हैं कि ये वालिदैन की या बड़ों की जिम्मेदारी है कि उनको अच्छा मुस्तकबिल प्रोवाइड करें, या मुल्क की जिम्मेदारी है। बहुत सी बातें इसमें से ठीक हैं, मैं माइंडसेट की बात कर रहा हूं। जब आप इस नेगेटिविटी माइंडसेट में होते हैं तो फिर आप समझते हैं कि कोई मौका नहीं, कोई चांस नहीं। लेकिन
اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ ایک اور گروپ بھی ہے جس میں آپ مسائل کو تو دیکھتے ہیں لیکن مسائل پہ ہر ٹائم رونے کے بجائے کمنٹ کرنے کی بجائے آپ سولوشنز کی طرف آتے ہیں. اب یہ دیکھتے ہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اس سچویشن میں, وہ کون سا بزنس, کون سی ایکٹیویٹی سٹارٹ کی جا سکتی ہے جو کہ بہت بڑے لیول پہ کامیاب ہو سکتی ہے. تو اس کی بے شمار اگزامپلز ہیں. جب پاکستان نہیں بنا تھا, علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا, ایک الگ مملکت کا خواب دیکھا. اس وقت کیا تھا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ہو سکتا ہے. پھر قائد اعظم, انہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی اس مشن کے لیے, اس ویژن کے لیے لگا دی اور ہم نے دیکھا کہ پھر پاکستان بنا. اگر وہ بھی عام لوگوں کی طرح بیہیو کرتے اور سوچتے تو وہ سمجھتے کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بے شمار اگزامپلس اسی طرح موجود ہیں. تو سب سے پہلے اگر آپ نے کوئی بڑا کام کرنا ہے, اگر آپ نے, بے شک آپ نے ملینئر بننا ہے, آپ نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, آپ نے غریبوں کے لیے کچھ کرنا ہے, سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس بھی حالت میں ہمارا ملک ہے اپرچونٹیز موجود ہیں. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں اتنے زیادہ بڑے بزنسز کرنے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ بڑے بڑے مسائل کے بڑے حل آپ نکالو گے تو اس سے بڑے بزنسز سٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کون سے گروپ میں فال کرتے ہو. نمبر 1 سمپل سی چیز ہے, میں ذرا ایکسٹریم ورڈز یہاں استعمال کروں گا. رونے والے لوگ ہیں, دوسری طرف کرنے والے لوگ ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو کمپلین ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں, جو یہ روتے ہیں کہ سسٹم خراب ہے, سسٹم میں مسئلہ ہے, پھر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو وہ کامیاب ہونے میں مدد کریں, پھر وہ دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ان میں جو گیو می مور کی سوچ ہوتی ہے کہ لوگوں نے دینا ہے, حکومت نے یہ سب کچھ کرنا ہے. تو آپ اس سے دور ہٹیں گے. کرنے والے کیا ہوتے ہیں, کرنے والے لوگ سب سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا بڑا کرنا ہے. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آپ نے بگ بزنس سٹارٹ کرنا ہے, یا آپ نے سوشل ورک کرنا ہے, آپ نے نیو کوئی سسٹم بنانا ہے. یہاں آپ کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ آئی کین ڈو اٹ, اور آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ آپ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے. اب یہی بندے وہ جو ہوتے ہیں یہ لیڈ کرتے ہیں دوسرے گروپ کو. ٹھیک ہے, تو اب میں یہ اوور آل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, میں وہ کرپشن اور پاکستانی سسٹم ان چیزوں کی بات نہیں کر رہا. آپ اگر یہ سمجھ لیں پہلے کہ آپ نے اس سسٹم سے نکل کے اس سسٹم میں آنا ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہو, کوئی بھی آپ کا ٹارگٹ ہے. سو لہٰذا پہلے چیز آپ نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس گروپ سے نکل کے آپ نے اس گروپ میں کیسے آنا ہے جس میں آپ کو یقین ہے کہ آپ کچھ بڑا کر سکتے ہو. آپ محنت کرو گے, آپ جان مارو گے, اس میں کمٹمنٹ بھی آتی ہے. نیکسٹ جو لیکچرز ہوں گے ہم سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے بھی. اب یہاں سے یہ تو ہو گئی وہ نالج ہو گیا, ٹیکنیکل نالج, کہ آپ نے اپنا مائنڈ چینج کرنا ہے. اس میں بہت سی روٹینز ہیں, اس میں بہت ساری ایکسرسائزز ہیں, پریکٹسز ہیں جو آپ اڈاپٹ کر کے یہ سب کچھ سیکھ سکتے ہو. وہ انشاءاللہ نیکسٹ جو لیکچرز ہوں گے اس میں بات کریں گے. لیکن آج ذرا موٹی بات کہ اب آپ نے اپنا ویژن کیسے ڈیفائن کرنا ہے, آپ نے بڑے لیول پہ کام کیسے کرنا ہے. تو سب سے پہلے آپ کو لانگ ٹرم پلان بنانا پڑے گا. کچھ بھی پلان ہے, یہ وہ والا پلان ہے جس نے جیف بیزوس نے کہا تھا جب وہ امیزن کو بنا رہا تھا, ساری دنیا کہتے تھی یہ نہیں چلے گا, لیکن اس کو یقین تھا. تو اب یہ اس طرح کا پلان ہے کہ آپ نے آج سے 5 یا 10 سال کے بعد وہ کیا چیز, بڑی چیز آپ نے حاصل کرنی ہے. اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ, ہو سکتا ہے آپ کی ایک فیلڈ ہو اسپیسفک, آپ نے میڈیکل میں کچھ کرنا ہے, آپ نے الیکٹرک بائکس میں, کارز میں کچھ کرنا ہے, آپ نے سولر انرجی میں کچھ کرنا ہے, آپ نے ای کامرس میں کچھ کرنا ہے. جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ ہے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں, کیا حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بڑا ویژن بناؤ, بڑا مشن بناؤ. اگر آپ کا یہ ٹارگٹ ہے کہ آپ نے بلینئر بننا تو پھر اس ٹارگٹ کو آپ ایسے لکھیں گے. بلکہ اگر یہ 2021 ہے تو آپ کا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ 2031 تک. میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, 5 سے 10 سال کے آپ اس طرح سے پلاننگ کریں گے.
تو یہ آپ کا لانگ ٹرم پلان ہو جائے گا کہ میں نے بلینئر بننا ہے. میں مثال دے رہا ہوں, آپ کا کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ نے ایدی کے سٹائل کا, آپ نے سوشل ورک کرنا, آپ اس کے لحاظ سے کر سکتے ہو. لیکن یہ جو ہوگا یہ ہے لانگ ٹرم. اب آپ کی اٹینشنز, یہ انسانی جو دماغ ہے اتنا زبردست چیز ہے کہ اس کی پاور اگر آپ ایک چیز پہ لگا دیں, فوکس کر دیں, پھر اس کے لیے کام کرنا شروع کر دیں, تو وہ چیز آپ کو ملنا شروع ہو جاتی ہے, راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ یہ آپ کی وہ لائٹ بن جائے گی, آپ کا ٹارگٹ بن جائے گا لانگ ٹرم کہ میں نے یہاں پہنچنا. تو یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کا ڈیفائنڈ نہیں ہے, لوگوں کو یقین ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں. آپ اپنے مطابق چھوٹا یا بڑا جو بھی ٹارگٹ رکھنا ہے وہ کریں. تو یہ ہو گیا لانگ ٹرم. اس کے بعد آپ کیا کریں گے, آپ نے شارٹ ٹرم دیکھنا ہے کہ ایک سال کے اندر, ود ان اے ایئر, یعنی ایک سال کے اندر آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں. اس ویژن کے مطابق آپ ایک سال کے اندر کیا حاصل کر سکتے ہیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کا ہو کہ ای کامرس کا میں نے ایک بزنس شروع کرنا ہے جس کو میں نے 5 لاکھ یا 10 لاکھ ماہانہ کے ریونیو پہ لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, یا ہو سکتا ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی سروسز سٹارٹ کرنی ہے, یا آپ نے شاپ کھولنی ہے, یا آپ نے انسٹیٹیوٹ کھولنا ہے, کچھ بھی جو آپ کی فیلڈ کے مطابق ہے. تو اب آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں گے کہ ایک سال کا کیا ٹارگٹ ہے, پھر اس کو آپ 6 مہینے یا 3 مہینے کا پلان بنائیں گے. تو چھوٹی سی اگزامپل, اگر آپ نے فرض کریں کہ ایک ای کامرس کا سٹور شروع کرنا ہے, تو اسٹارٹ ای کام سٹور, اور ٹارگٹ آپ کا کیا ہوگا 10 لاکھ پر منتھ. ٹھیک ہے, یہ آپ ریئلسٹک ہو کے جو بھی ایک سال میں حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں گے. پھر آپ نے اس کی مزید پلاننگ کرنی ہے کہ وہ ای کامرس کا سٹور کون سا ہے, اس میں میں نے 3 مہینے میں کیا حاصل کرنا ہے, پھر 6 مہینے میں حاصل کیا کرنا ہے. یعنی پہلے 3 مہینے میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو کچھ سیکھنا پڑ رہا ہے, ای کامرس کی سارا آپ کو نالج چاہیے, وہ آپ 3 مہینے میں سیکھیں گے, پھر 3 سے 6 مہینے میں اس کو لانچ کریں گے, پھر اس پہ انویسٹمنٹ اکٹھی کریں گے, تو وہ آپ کو اس کو لے کے چلیں گے. تو اس طرح سے جب آپ پلاننگ کرتے ہیں اپنے بڑے ویژن سے, پھر آپ پریزنٹ کی طرف آتے ہیں, تو بہت سے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ وہ ٹرک ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. ایک اور چیز میں یہاں پہ بتا دوں, ہو سکتا ہے آپ کی سچویشن اس وقت ایسی ہے کہ آپ کے پاس بہت سا پیسہ نہ ہو بزنس میں انویسٹ کرنے کے لیے, یا آپ نے جو ایکٹیویٹی کرنی ہے. لیکن دیکھیں, آپ ایک بزنس سٹارٹ کر کے, جس طرح آپ کے پاس دراز کی اگزامپل ہے کہ بلینز آف ڈالرز دے کے جو چائنیز کمپنی ہے اس نے اسے خریدا, اسی طرح آپ بھی کوئی کام سٹارٹ کر سکتے ہیں, پھر فنڈنگ راؤنڈز آپ اس میں ارینج کر سکتے ہیں. یعنی جس طرح جیف بیزوس, اس نے کیا کیا تھا کہ 60 بندوں کے پاس گیا تھا کہ مجھے فنڈنگ چاہیے, $1 ملین چاہیے, جس سے کام سٹارٹ کیا اس نے. آپ بھی پورا پلان بنا کے پہلے 3 مہینے میں سارا سٹا بنا کے پھر اپنے رشتہ داروں کے پاس, اپنے والدین کے پاس, اپنے بڑوں کے پاس جا سکتے ہیں کہ میرا یہ پلان ہے, میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اپنے دوستوں کے پاس جائیں, تو پیسے دنیا دیتی ہے اگر آپ کے پاس پلان اچھا ہو. لیکن نیکسٹ چیز کیا ہے کہ ایک تو آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ چینج کیا, آپ روزانہ اس پہ کام کریں گے, جان ماریں گے, لیکن ہمت نہیں ہارنی. یعنی بہت سا سیکھنے کا پروسیس ہے جو میں نے کامیاب بڑے انٹرپرنر دنیا کے دیکھتے ہیں, ان میں ایک چیز کامن ہے. وہ چیز یہ کامن ہے کہ کوئی ناکامی کوئی شے نہیں ہوتی. یعنی تھوڑی سی چیز اوپر نیچے ہوئی تو وہ ڈر کے چھوڑ نہیں دیتے, بلکہ اس سے سیکھتے ہیں اور پھر اسے بہتر طریقے سے کرتے ہیں. تو آپ پہلے 3 مہینے میں پلان بنائیں گے, ایک ماڈل بنائیں گے, ہو سکتا ہے تھوڑے سے انویسٹ کر کے اپنے والدین کے ذریعے کچھ کام سٹارٹ کیا. تو جو لوگوں کو ایک چیز نہیں پتا کہ کمپنی ویلیویشن پہ کام کرو. کمپنی ویلیویشن کیا ہوتی ہے, جس طرح جیف بیزوس کی میں مثال دیتا ہوں. تو جیف بیزوس جو ہم کہتے ہیں $200 بلین اس کی نیٹ ورتھ ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کے جتنے بھی بزنسز ہیں, اس کے شیئرز ہیں, ان کی ویلیو اس وقت $200 بلین سے زیادہ. اسی طرح اگر آپ ایک بزنس ای کامرس کا سٹور سٹارٹ کرتے ہو, آپ 5 لاکھ 10 لاکھ کے لیول پہ لے گئے ہو, تو اس کی ایک ویلیو بنتی ہے, ہو سکتی ہے اس کی 10 کروڑ ویلیو ہو یا 5 کروڑ ویلیو ہو. تو اس ویلیو میں سے آپ شیئرز بیچ کے اپنے دوستوں یا دوسرے لوگوں کو شیئرز دے کے آپ فنڈنگ لے کے آ سکتے ہیں. تو یہ پورا ایک لیکچر ہے جو نیکسٹ میں کمپنی ویلیویشنز پہ, یعنی آپ نے اگر کروڑ پتی بننا تو وہ کروڑ پتی کی جو آپ اپنی ورتھ ہے وہ کیسے بناؤ گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن آج کا لیکچر کیا تھا, سب سے پہلے میں سمرائز کر دوں. 2 قسم کے لوگ ہیں, رونے والے. اگر آپ نے سسٹم کا حصہ بننا ہے, صرف کرٹیسائز کرنا ہے, کوئی کام نہیں کرنا اور یہ کہنا ہے کہ دنیا مجھے موقع نہیں دیتی, پھر آپ کا یہی مستقبل ہے جو آپ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, لیکن اگر بہت کم یہ لوگ ہوتے ہیں, آپ کرنے والے لوگوں میں سے ہو, تو آپ کا یہ یقین ہوگا آئی کین ڈو اٹ. آپ کیا کرو گے, بڑا آپ کا ٹارگٹ ہوگا,
اس کے لیے جان مارو گے. جان مارنا ضروری ہے, اس میں بہت محنت ہے, لیکن آپ کام ایسا کر رہے ہوں گے جو آپ کا پیشن ہے, جو آپ کا شوق ہے, اس سے آپ کو مزہ بھی آئے گا. یہ چیز آپ کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر بڑا پلان بناؤ 10 سال کا کہ میں نے کہاں پہنچنا ہے. پھر اس کے شارٹ ٹرم جو پلان ہے وہ بناؤ, اس پہ کام شروع کر دو, دوستوں کو یاروں کو انوالو کرو. لوگ باتیں کریں گے, لوگ ہنسیں گے, لوگ کرٹیسائز کریں گے, لیکن آپ نے اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹنا. آپ یہ کرتے ہیں تو ضرور کامیاب ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.